السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب زدنی علما، پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل، اور آج ہم اس کی باقاعدہ طور پر تجوید کے ساتھ ساتھ لفظی ترجمے کو دیکھیں گے، جو کہ شروع سے ہی الحمدللہ آپ لوگوں کو اس چینل پہ سکھایا جا رہا ہے۔ تو آج آیت ہم پڑھیں گے 44 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ لفظی ترجمہ: تسبح، تسبیح کر رہے ہیں، لہو، اسی کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ السماوات، آسمان، السبع، سبع کون؟ سات، ساتوں آسمان، والارض، اور زمین، ومن فیہن، اور جو ان کے اندر ہے، یعنی چھپے ہوئے خزانے، وَإِن مِّن، اور نہیں کوئی، شیء چیز، الا مگر، یسبح، تسبیح کر رہی ہے، بحمدہ، ساتھ اس کی حمد کی، ولیکن لا، لیکن نہیں، تفقہون، تم سمجھتے، تسبیحہم، ان کی تسبیح کو، انہ، بے شک وہ، کانا ہے، حلیمًا، حلم والا، غفوراً، بخشنے والا۔ ایک ذرے کے اندر جو حرکت بھی ہے، وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ تسبیح کرتے تھے۔ سورہ صاد میں بھی آتا ہے نا کہ مخلوق میں سے کوئی چیز اس کے برابر تو درکنار، خود اس کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہی ہے۔ تسبیح کا ہونا دراصل اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ مخلوق ہیں۔ مسلم کی روایت ہے کہ مکہ کا وہ پتھر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرتا تھا، تسبیح کرتا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تسبیح کی آواز سنی، درخت کے اندر سے تسبیح کی آواز، پھر اسی طرح چیونٹیاں اللہ کی تسبیح کرتی ہوئی آپ کو دکھائی دیں گی، لیکن وہ سنائی نہیں دیں گی۔ اسی طرح درخت کا تنا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسبیح کرتا، وہ بھی رو پڑا، سب نے رونے کی آواز سنی۔ تو یہ جو چھپا ہوا پردہ ہے نا، یہ کیا چیز ہوتی ہے جو قرآن سننے اور سنانے والوں کے بیچ میں آتا ہے؟ تو اس کا سبب کیا ہے؟ جو آخرت سے غافل ہیں، یہ پردہ انہی کے سامنے آتا ہے۔ اصل میں یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے، اور یہ کیوں ہوتی ہے؟ جب کوئی انسان اپنے ذہن میں جھوٹ کو سچائی کا نام دے دے، اور وہ اس جھوٹ کو صرف اس لیے سچائی قرار دے دے کہ اس کے نزدیک سچائی کچھ اور ہے، تو مشرکین کے درمیان اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان بھی یہ پردہ کیوں حائل تھا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کی دعوت دے رہے تھے، جو کہ ان کی بت پرستی، پسند اور ناپسند اور مفادات پر زد ڈال رہی تھی، یعنی ان کو حق قبول کرنے میں یہی رکاوٹ تھی۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا۔ وَإِذَا، اور جب، قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پڑھتے ہو تم قرآن کو، جعلنا، تو ہم ڈال دیتے ہیں، بینک، تیرے درمیان، وبین الذین، اور ان لوگوں کے درمیان، لا یؤمنون، جو نہیں ایمان رکھتے، بالآخرۃ، آخرت پر، حجاباً، حاجیم با،
ایک پردہ مستورن سین تارا چھپا ہوا۔ حجاب کون سا پردہ ہے؟ نفسیاتی پردہ۔ نفسیاتی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ انسان کے مفاد پر زد پڑتی ہے کسی انسان کے، تو قرآن کی تعلیم پر وہ عمل نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی قبول کرنا چاہتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ کی بات اس کے اندر نہیں جا سکتی اور اس کو دور ہی سے روک دیتا ہے کہ نہیں، میں نہیں سننا چاہتا۔ تو اس کیفیت کو کہ کانوں میں بوجھ ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی غشاوہ وعلی سمعہم، اور یہی کیفیت کس لیے؟ کیونکہ وہ اس حقیقت کو مانتا ہی نہیں، تو کیونکہ وہ ماننا ہی نہیں چاہتے، تو یہ ان کی مرضی کے خلاف ہے، اور خصوصاً وہ جن باتوں کو حق سمجھتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم ڈال دیتے ہیں، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر، أَكِنَّةً غلاف یعنی ایک پردہ، أَن يَفْقَهُوهُ کہ وہ نہ سمجھیں اس کو، یعنی یہ پردہ کیا تھا جو دلوں پہ پڑ جائے کہ وہ اس کو سمجھیں ہی نہ، یعنی اس کی آیات کو، محکمات کو، الفاظ کو۔ وفی آذانہم، اور ان کے کانوں میں، وقرا واو قاف را بوجھ ہوتا ہے، وَإِذَا، اور جب ذکرتا تم ذکر کرتے ہو، رب کا اپنے رب کا، فی القرآن قرآن میں، وحدہ اکیلے اسی کا، ولو وہ مڑ جاتے ہیں، علی پر، ادبارہم اپنی پیٹھوں پر، نفورا کس طرح؟ نفرت کرتے ہوئے۔ اب یہ کس لیے ان کے یہ پردہ پڑ جاتا تھا؟ وفی آذانہم وقرا، قرآن کی آیتیں ان کے دل پر جو اثر جو نہیں کرتی تھی، مطلب یہ ہے کہ جیسا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلافوں میں بند ہے، ان کے دلوں پر زنگ اور مہر لگ گئی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کسی پتھر کے اندر ڈھیروں ڈھیر پانی پڑتا ہے اور پھر وہ اوپر ہی اوپر سے بہہ جاتا ہے، تو سنگ دل لوگ جو ان سے ہوتے ہیں، جن کے دل بھی سنگ دل سخت قسم کے ہوتے ہیں، جن کے دل پر غلاف ہے، تو ان کو بھی قرآن کی بات سمجھ نہیں آتی۔ چلیں یہاں تک، اور یہ بھی ایک چیز دیکھیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ایک رب کی بات ہی نہیں سن سکتے۔ دراصل جب کوئی شخص کسی پکار کو خالی دل کے ساتھ نہیں سنتا، تو وہ اپنے خیال کے مطابق سنتا ہے، تو وہ اس کو صحیح طور پر پہچان نہیں سکتا۔ چلیے آیت نمبر 46 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔